سکسیس اینڈ فیلئر کا جو ٹاپک ہے وہ آپ کے لیے چوز کیا ہے، آپ سے اس ٹاپک پر ڈسکس کروں گا۔ سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی نظر میں کامیابی اور ناکامی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ آپ میں سے کوئی اسٹوڈنٹ اگر پارٹیسپیٹ کرے تو مجھے اچھا لگے گا۔ میں آپ سے سننا چاہتا ہوں کہ کامیابی اور ناکامی کا آپ کی نظر میں کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہینڈ ریز کریں گے تاکہ جو جواب دینا چاہتا ہے میں اسی سے پوچھوں۔ جی بیٹا سر، کسی نے جیسے اپنا گول سیٹ کیا ہو اور وہ اسے اچیو کر لے، سر یہ سکسیس ہے، اور اس نے گول سیٹ کیا اور وہ اسے اچیو نہ کر سکے یہ فیلئر۔ گڈ، اچھا ڈیفائن کیا آپ نے۔ اس کے علاوہ کوئی اور اسے ڈیفائن کرنا چاہتا ہو سکسیس اور فیلئر؟ سر سکسیس ایک پہاڑ ہے، جی سکسیس ایک پہاڑ ہے، جب پہاڑ پہ چڑھتے ہیں گھڑے آتے ہیں، ٹھیک ہے، گھڑے میں گرتے ہیں نا پھر ایمان معلوم ہوتے پہاڑ میں ہوتے، ٹھیک ہے۔ چلے جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ کامیابی جو ہے وہ پہاڑ ہے، اور پہاڑ پر چڑھتے وقت راستے میں مشکلات آتی ہی ہیں، گڑھے بھی آتے ہیں جس میں انسان گر بھی سکتا ہے۔ گرلس میں سے کوئی پارٹیسپیٹ کرنا چاہے تو سکسیس اینڈ فیلئر کو ڈیفائن کر دیں۔ گرلس زیادہ کانفیڈنٹ ہوتی ہیں عموماً، دیکھنے میں آیا ہے۔ تو آپ جی نہیں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں گے اس میں؟ چلیں جی ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ شاید کامیابی کا جو متضاد ہے وہ ناکامی ہے۔ ایسے ہی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یا تو انسان کامیاب ہوتا ہے یا وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ ہم نے یہ دو آپشن رکھے ہیں، جبکہ ناکامی کامیابی کا اپوزٹ نہیں ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ آپ کے پاس دو چیزیں آتی ہیں سامنے، ایک سکسیس، دوسرا لرننگ، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی جسے آپ فیلئر کا نام دیتے ہیں وہ آپ کی لرننگ۔ انسان یا تو کامیاب ہو جاتا ہے یا وہ سیکھتا ہے۔ ناکامی کسی چیز کا نام نہیں ہے۔ ناکامی در حقیقت آپ کی کامیابی کی جانب آپ کا پہلا قدم ہوتا ہے۔ ناکامی آپ کی کامیابی کی جانب آپ کا پہلا قدم ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان کو چلتے ہوئے راستے میں پتہ لگتا ہے کہ یہ جو مشکلات ہیں میں اس کے لیے پہلے سے تیار نہیں تھا، میں اس کے لیے پہلے سے تیار نہیں تھا، لیکن وہ یہ لرننگ کر لیتا ہے کہ دوبارہ اس راستے پر چلنے کے لیے مجھے کیا کیا کرنا پڑے گا، کیا میرے اندر کمی ہے جسے ابھی بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے میں نے۔ تو یہاں سے جب وہ لرننگ کر لیتا ہے تو اب اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ پچھلی مرتبہ جب میں اس راستے پر چلا تھا تو راستے میں فلاں فلاں جگہ پر سپیڈ بریکر تھے، فلاں فلاں جگہ پر گڑھے تھے، راستے مشکل تھے، خطرناک موڑ تھے، لیکن میں ان سے آگاہ نہیں تھا جس کی وجہ سے مجھے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر ان ساری چیزوں کو آپ لرن کرنے کے بعد دوبارہ سے سٹارٹ لیتے ہیں تو اب آپ کے جو بیسیکلی کامیاب ہونے کے چانسز ہیں وہ پہلے سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اب آپ پریکاشنز بھی ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں، احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرتے ہیں۔ چلتے ہوئے کوئی بندہ گر جائے، اب اگر وہ گر کے دوبارہ کھڑا ہوتا ہے تو اب جب وہ دوڑے گا نا زیادہ اچھا دوڑے گا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اب اسے پتہ ہے کہ اگر میں گر گیا تو کیا نقصان ہے۔ کوئی بھی انسان جب اپنے ٹارگٹس یا گولز سیٹ کرتا ہے، ان ٹارگٹس اور گولز کو سیٹ کرنے کے بعد وہ اپنی ایک ڈائریکشن بناتا ہے کہ اس سمت میں چلنے سے میں اپنی اس منزل کو حاصل کر سکتا ہوں۔ یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ آپ اپنی لائف کو ڈیزائن کرتے ہیں، آپ ایک ڈیزائن تیار کرتے ہیں اور اس کے اوپر چلتے ہوئے آپ پھر فیصلہ کرتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں انہی راستوں سے جاؤں گا تو میرے لیے یہ منزل آسان ہو سکتی ہے، یا میں اس راستے پر جانے سے زیادہ ٹائم لگ جائے گا، اس راستے پر جانے سے میں کم ٹائم میں
اپنی جو منزل ہے اس تک پہنچ سکتا ہوں. ڈائریکشن کو سیٹ کرنے کے بعد آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ڈائریکشن آپ کی جو سمت ہے وہ درست ہے یا نہیں. اگر آپ کی سمت درست ہوگی، ڈائریکشن اگر آپ کی درست ہوگی، تو پھر آپ کچھوے کی رفتار سے بھی چلیں گے تو ایک نہ ایک دن منزل کو پا لیں گے. لیکن اگر آپ کی سمت درست نہیں ہے، غلط ہے، تو پھر آپ خرگوش کی رفتار سے بھی چلتے رہیں گے تو منزل آپ کو نہیں ملے گی. یعنی کہ جانا آپ نے لاہور ہو اور آپ بس میں ایسی بیٹھ گئے جس کا لاہور کے قریب سے بھی گزرنا ہو، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ لاہور نہیں پہنچ سکیں گے. اس میں آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہوگا. تو یہ ڈائریکشن جو ہے نا آپ کی وہ درست ہونی چاہیے. ڈائریکشن کے بعد آخر جب آپ ذہن میں اس ورڈ کو سکسیس کو لے کے آتے ہیں، سب سے پہلے تو جو بیسز ہیں آپ کو وہاں جانا چاہیے. اس کا سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ سوچ سے. سب سے پہلے تو آپ سوچتے ہیں، ایسے ہی ہے. آپ جب سوچتے ہیں تو سوچنے سے آپ کے مائنڈ میں ایک آئیڈیا ڈیولپ ہو جاتا ہے. اس آئیڈیا کو لے کے آپ آگے کام کرتے ہیں. یعنی کہ آپ کوئی پاس جب آئیڈیا آ گیا، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس پہ ورک سٹارٹ کرنا ہے. آپ اس پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. کام پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ مسلسل آپ نے وہ کام کرنا ہے، کرتے رہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ ٹائم بھی اس میں لگ جائے، تو اس لیے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے. ڈونٹ اسٹاپ، کہ آپ کہہ لیں کہ ڈونٹ گیو اپ، ہار نہیں مانی. اس کے بعد جا کے آپ پھر اپنی منزل کو حاصل کرتے ہیں. پھر جا کے سکسیس آپ کا مقدر بنتی ہے. تو سب سے بڑا کردار کس کا ہے؟ سوچ کا. سب سے بڑا کردار کس کا ہے؟ سوچ کا. آپ کی سوچ ڈیسائیڈ کرے گی کہ آپ کے کامیاب ہونے کے چانسز کتنے پرسنٹ ہیں. بنیاد اگر غلط ہو، عمارت کبھی پختہ نہیں ہو سکتی. آپ نے لینٹر ڈالنا ہے تو اس کے لیے پلر جو ہے آپ اس کو مضبوط بناتے ہیں سب سے پہلے، تاکہ لینٹر مضبوط ہو، عمارت پوری مضبوط ہو. اگر بنیاد ہی کمزور رکھیں گے تو عمارت کبھی بھی آپ کی پختہ نہیں ہو سکتی. سوچ، آپ جب سوچتے ہیں، ایک اچھی سوچ جو ہے نا، ایک اچھی سوچ کہتے ہیں کائنات کے کئی دروازوں کی تالوں کی چابی ہے. کئی دروازوں کی جو تالے ہیں ان کی چابی ہے. یہ آپ کی اچھی سوچ کی بات کر رہا ہوں، پازیٹیو تھنکنگ. تو یہ جب آپ پازیٹیو سوچیں گے، اپنی سکسیس کو لے کے پازیٹیو سوچیں گے، تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے جو پہلا کرائٹیریا ہے اس کو حاصل کر لیا، اس پہ آپ پورے اتر گئے ہیں پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ. دین آپ کیا سوچنے کے بعد پھر آپ آئیڈیا ڈیولپ کرتے ہیں. یعنی کہ آپ نے ان میں سے بیشتر اسٹوڈنٹس نے سوچا ہوگا کہ مجھے ڈاکٹر بننا چاہیے. پھر کیا آپ نے یہ پوچھا اپنے آپ سے، کبھی سوال کیا کہ مجھے ڈاکٹر کیوں بننا چاہیے؟ ہے آپ میں سے کوئی اسٹوڈنٹ جس نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہو کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے کوئی؟ ٹو سرو ہیومینٹی، مطلب یہ آپ اپنی ریزن بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر بننا ہے تو کیوں بننا ہے. ٹو سرو ہیومینٹی پہ آپ میں سے اکثر لوگ خود ہی ہنس پڑے ہیں. تو اب چلے جی، خیر مطلب کہنے کا یہ ہے، ریزن آپ سب سے پہلے تلاش کرتے ہیں کہ آپ نے یہ بننا ہے تو کیوں بننا ہے. اب آپ کی ویلیوز ڈیفائن کرتی ہیں، آپ کا انٹرسٹ ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ اس مقام کو کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں. آپ جس مقصد کے لیے چاہتے ہیں نا، یقین کریں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نواز دینا ہے. لیکن پتہ ہے فرق کیا ہے؟ ابھی آپ نے جملہ بولا ٹو سرو ہیومینٹی. اگر تو انسانیت کی خدمت کرنا ہی واقعی مقصد ہے، نیت صاف، زبان سے کہہ دینا جو ہے وہ تو بڑا آسان ہے، کوئی بھی کہہ دیتا ہے. آج اس ٹائم جو ڈاکٹر فیلڈ میں بیٹھے ہوئے عوام کی کھال
نوچ رہے ہیں وہ بھی ان کرسیوں پہ بیٹھ کے یہی کہا کرتے تھے ٹو سرو ہیومینٹی. تو زبان سے نکال دینا کافی نہیں ہے, اسے دل میں اتارنا لازمی ہے. یہ مقصد پہ ثابت قدم تو ہے نا, جب یہ سوچا ہے کہ ٹو سرو ہیومینٹی تو پھر اس کو دل میں اتاریں اور ثابت قدم بھی رہے کہ انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے ہی میں نے ڈاکٹر بنا. ایک چیز آپ کو بتا دوں, آپ کا وہ خواب بڑی جلدی پورا ہو جاتا ہے جس میں آپ انسانیت کو شامل کر دیتے ہیں, کیونکہ پھر اس خواب میں بھی برکت آتی ہے, اس میں اللہ آپ کا ساتھی بن جاتا ہے, پھر وہ آپ کا جو خواب ہے وہ جلدی پورا ہوتا ہے. لیکن وہ خواب جس میں انسانیت شامل نہیں ہے, جس میں فلاح شامل نہیں ہے, وہ خواب آپ کا پورا تو ہو سکتا ہے, ہو جائے گا, بہت سارے لوگوں کے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن پھر ہوگا کیا کہ آپ دنیا کے وہ انسان ہوں گے جس نے سب کچھ پا کر بھی سب کچھ کھو دیا ہو. یعنی کہ میں ان لوگوں کے لیے ایک جملہ استعمال کرتا ہوں کہ وہ لوگ بیچارے ڈاکٹر بننے کے بعد بھی ڈاکٹر نہیں بن پاتے, ڈاکٹر بننے کے بعد بھی ڈاکٹر نہیں بن پاتے. تو ایسے لوگوں میں اپنا شمار کبھی نہ ہونے دیجیے گا. اس کے لیے آپ کا اس جملے کو اپنے دل میں اتارنا اور اللہ سے اس کا پختہ وعدہ کرنا لازمی ہے, ورنہ وہ تو نیت کو بخوبی جانتا ہے. تو ہم بے شک زبان سے ادا کر لیں, لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ آپ نے زبان سے صرف ادائیگی کی ہے یا واقعی آپ اس سوچ کے مالک ہیں, یا واقعی آپ کی نیت صاف ہے اور آپ ڈاکٹر اسی لیے بننا چاہتے ہیں کہ آپ اس معاشرے کی بھلائی کا کام کرنا چاہتے ہیں, آپ یہاں لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. ملک شیرازی صاحب کا ایک قول ہے, آپ کو سنانا چاہوں گا. کچھ لوگوں یہ اس لیے سنانا چاہ رہا ہوں کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ دوستوں کو کہتے ہوں گے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے, تو وہ کہتے ہوں گے شکل دیکھی اپنی, ٹھیک ہے, تو بہت سارے فرینڈس کہہ رہے تھے شکل دیکھی اپنی, آیا ہمارا ڈاکٹر بننے لگا. تو بہت سارے ایسے بھی اسٹوڈنٹس ہوں گے جو مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں, انہیں یہ لگتا ہے کہ یار ہمارے پاس تو پیسہ ہے نہیں, امیر ماں باپ کے جو بچے ہیں ان کا ایڈمیشن نہیں بھی ہوگا تو ان کے ماں والدین نے ان کا سیلف پر ایڈمیشن کروا دینا ہے, یہ مستقبل میں ڈاکٹر بن ہی جائیں گے. سوچتے ہیں نا, اکثر اسٹوڈنٹ سوچتے ہیں. تو مطلب کہنے کا انہیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں, سہولیات نہیں ہیں, تو شاید ہمارا ڈاکٹر بننا مشکل ہے. ملک شیرازی صاحب کے ایک قول سنانا چاہ رہا ہوں آپ کو. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی اوقات نہیں بلکہ اس کی شان دیکھ کے مانگا جاتا ہے. اللہ سے اپنی اوقات نہیں بلکہ اس کی شان دیکھ کے مانگا جاتا ہے. تو اس کی شان آپ کو پتہ ہی ہے, تو خواب جب بھی دیکھیں بڑا دیکھیں. اللہ سے جب مانگیں تو زیادہ مانگیں, کیونکہ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. آپ مانگنے میں کمی کریں گے بھی تو وہ بعض اوقات وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس نے تو یہ مانگا نا, میری شان جو ہے وہ اس سے اوپر والی ہے. بعض لوگوں کو اسی لیے جتنا وہ مانگتے ہیں اس سے زیادہ مل جاتا ہے, اس سے زیادہ مل جاتا ہے. تو خواب ہمیشہ بڑا دیکھنا چاہیے, لیکن ایک بات بھی ساتھ یاد رکھیں, بڑا خواب ہوگا تو آپ کو قدم بھی بڑے رکھنے پڑیں گے, قدم بھی بڑے رکھنے پڑیں گے. خواب جتنا بڑا ہوگا آپ کے راستے میں مشکلات بھی اتنی زیادہ آپ کا استعمال کریں گے. تو اپنے اندر یہ بھی دیکھنا ہے کہ اتنا برداشت ہے, جتنی منزل خوبصورت ہوتی ہے نا اس کے راستے اتنی الٹ پلٹ ہوتے ہیں. آپ فوڑ میں جاتے ہیں تو دیکھو وہ ایسے گھومتے 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 پہاڑ کی چوٹی پہ آپ چڑھتے ہیں. خوبصورت نظاروں کے لیے آپ کو پہلے مشکل راستوں سے گزرنا پڑتا ہے. اسی طرح خوبصورت منزلیں جو ہیں وہ ہمیشہ دشوار راستوں سے ہوتی ہوئی گزرتی ہیں. جن راستوں میں مشکلات زیادہ ہوتی ہیں وہ راستے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ آپ کی منزل درست ہے, آپ کی منزل درست ہے. آپ کو پتہ ہے راستے میں مشکلات کیوں آتی ہیں؟ وہ اس لیے آتی ہیں اللہ آزماتا ہے. اللہ آزماتا ہے کہ آپ نے جو اتنا بڑا خواب دیکھا ہے, اس سے اتنا بڑا مقام مان لیا ہے, وہ آپ کو پھر آزما کے دیکھتا ہے کہ آپ اس مقام کے قابل بھی ہیں یا نہیں ہیں.
जब आप आजमाइश पे पूरा उतरते हैं फिर वो आपको नवाज देता है। अंबिया से ज्यादा मुश्किलात आई हैं किसी को? नहीं। उनसे बड़ा मकाम मिला कभी किसी को? अंबिया में सबसे ज्यादा मुश्किलात देखी हैं हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे ही है, सबसे ज्यादा मुश्किलात देखी हैं तो सबसे ज्यादा मकाम भी आप ही को मिला। सबसे ज्यादा मकाम भी बड़ा आप ही को मिला है। तो अल्लाह ताला हमेशा इंसान को पहले देखता है कि वो इस मकाम के काबिल है या नहीं है। जब इंसान आजमाइश पर पूरा उतरता है फिर अल्लाह वो मकाम अता कर देता है। अंबिया की जिंदगी का आप कभी भी मुताला करें तो आपको पता लगेगा कि उनको नबूवत देने से पहले कई ट्रेनिंग्स करवाई गई हैं, कई ट्रेनिंग्स उनको करवाई गई हैं, उसके बाद जाके नबूवत अता की गई है। यानी मट्टी जो है वो पहले कच्ची मट्टी होगी तो बर्तन जो बना हुआ है वो जल्दी टूट जाएगा, इसलिए मट्टी को क्या किया जाता है, आग दी जाती है, आग पे उसको भड़काया जाता है। ईंट बनती है, देखा है भट्टों के ऊपर कच्चा गारा होता है ना, उसको फिर आग के ऊपर भड़काते हैं मुसलसल। जितनी ज्यादा आग बर्दाश्त की होगी ईंट उतनी ज्यादा मजबूत होती है। जिस गारे को आग कम लगी है वो ईंट जल्दी टूट जाएगी। जो ज्यादा देर तक आग के ऊपर रही है वो ईंट ज्यादा देर तक कायम रहेगी। यानी मुश्किलात जितनी ज्यादा आती हैं आप में बर्दाश्त उतना ज्यादा आ जाता है, आप में सब्र भी उतना ज्यादा आ जाता है। फिर आप ना मातम नहीं करते, बात बात पे रोला नहीं डालते, बात बात पे रोला नहीं डालते। और कहते हैं कि जिन लोगों ने वाकई अब बड़ा मकाम हासिल करना हो वो कभी छोटी मुश्किलात से नहीं घबराते। बड़ी मंजिलों के मुसाफिर रास्ते की मुश्किलात से घबराते नहीं हैं बल्कि मुस्कुराते हुए आगे गुजर जाते। तो बड़ी मंजिल का मुसाफिर बनना है तो मुश्किलात को बर्दाश्त करना सीखना होगा। आइडिया जब आपका बन जाता है, अब आपने एक टारगेट बना लिया, एग्जांपल मैंने डॉक्टर की दी थी, कोई भी आइडिया आपने बना लिया कि आपने डॉक्टर बनना है या आपने इंजीनियर बनना है, तो वो आपका जब टारगेट सेट हो गया, मतलब आइडिया डेवलप हो गया, अब आपने उसके ऊपर काम करना है। सिर्फ सोचते रहने से डॉक्टर बना जा सकता है, सिर्फ सोचते रहने से इंजीनियर बन सकते हैं, बन सकते हैं। अगर ऐसा होता तो हमारे चाय के होटलों में बैठने वाले हर दूसरे दिन जो है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं। आप रात को सोते हुए देखते ट्रम्प प्रेसिडेंट है, अगले दिन आपको पता लगता रात जो होटल में मेरे साथ चाय पी रहा था आज वो प्रेसिडेंट है। अगर सिर्फ सोचने से चीजें मिल जाती तो सिर्फ सोचने से कभी भी मंजिल नहीं मिलती जब तक आप उसके ऊपर मुसलसल काम नहीं करते। जब प्रैक्टिकली आप चीजों को करना शुरू करते हैं तब मंजिल आपके करीब तर होती जाती है। सिर्फ सोचते रहना काफी नहीं है, इसलिए कहते हैं कि ड्रीमर होना चाहिए। ड्रीमर होना अच्छी बात है लेकिन ड्रीमर रहना अच्छी बात नहीं। ड्रीमर है, अपना ड्रीम जब आपने देखा, ख्वाब बना लिया, फिर अब आपने उसके ऊपर काम करना है। सिर्फ ख्वाब देखते नहीं रहना, ख्वाब को पूरा करने के लिए अमली इक़दाम भी करने हैं। गुफ्तगू की कश्ती से निकल के अमल की दुनिया में दाखिल भी होना। जब आप चीजों को प्रैक्टिकली आइडिया डेवलप हो गया, अब आप क्या करेंगे, उस पर वर्क करेंगे, उस पर काम करना शुरू करेंगे, फिर आपको वो मुसलसल काम करना पड़ेगा। बाज़ औक़ात कुछ लोग बहुत ज्यादा अरसा काम करते हैं और थक के एक दिन हार मान जाते हैं, थक के हार मान जाते हैं जबकि उनकी मंजिल करीब ही होती है। आखिरी चंद कदमों पे आके हार मान जाते हैं और रास्ता छोड़ देते हैं। तो हो सकता है आपको 6 साल लगते हैं, हो सकता है आपको 12 साल भी लग सकते हैं अपने मकसद को पाने में, अपने ख्वाब को हासिल करने में। हो सकता है कुछ लोगों की जिंदगी भी खर्च हो जाती है। पता है आपको, जो इसका क्या नाम था अमेरिका, नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला
साउथ अफ्रीका का, लेकिन अमेरिका वो एक ही मुल्क बनी थी ना उस टाइम, तो आजाद जो ये है ना रंगो नस्ल का इम्तियाज चलता था जंग, उसने सबसे ज्यादा इसमें जेल काटी नेल्सन मंडेला ने। आप देखिए उसकी जिंदगी का खासा वक्त जेल में गुजर गया, खासा वक्त, जवानी कहना उसकी कट गई इस मकसद के पीछे कि ये जो स्याह और गोरे का, काले और गोरे का जो फर्क है ये खत्म हो। उसने इसके लिए कितनी हर्डल्स बर्दाश्त की, और फिर जाके अपनी जवानी जेल में काटने के बाद उस बंदे ने उसमें आप कह रहे हैं कि अचीवमेंट ली, कामयाबी हासिल की उसने। उसके बाद प्रेसिडेंट भी बना, उसके बाद प्रेसिडेंट भी बना, और जब वो बना, बड़े लोगों का ज़र्फ देखें आप, जो बड़े ख्वाब देखते हैं ना उनका ज़र्फ भी बड़ा होता है। उसके साथ सबसे ज्यादा जिस जेलर ने जुल्म किया था और वो लायर जिसने उसके अगेंस्ट केस लड़ा था, जिस दिन उसने सदारत संभाली है उसे पता लगा कि दोनों डिक्टे करवाए बैठे हैं, मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। आपको पता है नेल्सन मंडेला खुद मिलने के लिए गया, उन्हें रास्ते में रोका, रास्ते में रोक के उस बंदे ने उन्हें कहा कि जो हो गया मैं भुला चुका हूं, जो हो गया मैं वो भुला चुका हूं, आओ मिलके इस मुल्क की भाग दौड़ में मेरा साथ। ये बड़े ज़र्फ वाले की निशानी था, और बड़े ज़र्फ वाले को ही बड़ा मकाम मिलता है, ये याद रखना। छोटे ज़र्फ वाले को कभी बड़ा मकाम नहीं मिलता। देन क्या है जी, डोंट स्टॉप या डोंट गिव अप। अभी मैंने बताया कि चंद कदम ही आप मंजिल से दूर होते हैं जब आप गिव अप कर देते हैं। ये एक चीज आपने याद रखनी है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है आपने फैसला दुरुस्त नहीं किया होता, तब वो मुड़ना जो है ना, वापस मुड़ना वो अलग चीज। इसलिए मैंने पीछे ही बात की थी सोच के बारे में कि वो बुनियाद है वो कमजोर नहीं होनी चाहिए। जितना सोचना है पहले सोच लें, जितना सोचना है पहले सोच लें, फैसला दुरुस्त है नहीं है, गलत है ठीक है, ये सारे जितने वसवसे अपने ज़हन में हैं इनको सबसे पहले क्लियर कर लें। आइडिया डेवलप करने से पहले आप सारा टास्क कर लें, आप सारी कैलकुलेशन कर लें, लेकिन जब कर लिया फिर साबित कदम। पहले करना इसलिए है कि फॉर एग्जाम्पल ये व्हाइट बोर्ड है, इसकी जगह एक कील लेके मैं उस कील को जर्ब लगाना शुरू करता हूं। अगर ये लकड़ी है इसमें तो जाहिर सी बात है क्रॉस हो जाएगी, पीछे कोई आयरन का टुकड़ा आ जाए दरमियान में लोहे का, उसको तो क्रॉस नहीं करेगी। फिर भी इधर ही कील ठोकते रहना ये गलत है, इसको टाइम वेस्ट करना है। जगह बदलने यहां भी तो लगाई जा सकती है तो वही वाला व्हाइट बोर्ड, समझ आ रही है? तो बाज़ औक़ात थोड़ा सा हेर फेर जो है वो अगर आपके हक में बेहतर है तो वो पॉसिबल है, लेकिन पूरी की पूरी मंजिल उठा के बदलना तब होता है जब आप फैसला दुरुस्त नहीं करते। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमें ये पता लग गया ना कि हमारा फैसला दुरुस्त है या नहीं है, तो रिसर्च कहती है आज तक दुनिया में ऐसा कोई पैरामीटर, कोई ऐसा इक्विपमेंट डिस्कवर नहीं हुआ जो आपको फैसला करते हुए बता दे कि ये आपका फैसला दुरुस्त साबित होगा या गलत साबित होगा। ऐसा कोई पैमाना है ही। यानी कि प्रैक्टिकली जब आप फील्ड में एंटर होते हैं आपको तब पता लगता है कहां गलत थे कहां दुरुस्त। उसके लिए फिर सिंपल सा सॉल्यूशन क्या है, एक बड़ा सादा सा जुमला है, डोंट रिएक्ट ओनली रेस्पॉन्ड। डोंट रिएक्ट ओनली रेस्पॉन्ड। रिएक्ट नहीं करना होता, रेस्पॉन्ड करना होता। यानी प्रॉब्लम एक आपको पेश आ गई है, अब तो आ गई है, अब तो आ गई है, अब आपने क्या करना है, आप उसके सॉल्यूशन पे तवज्जो देंगे, अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि सॉल्यूशन पे तवज्जो देंगे तो आप उस मसले से बाहर निकल सकते हैं। मसले को ही सोचते रहेंगे तो आप मसले में ही फंसे रहेंगे। तो इसलिए डोंट रिएक्ट ओनली रेस्पॉन्ड टू, मैं कहता हूं अपनी लाइफ में हमें ऐड करना चाहिए। कहीं भी कभी आप किसी मुश्किल में फंस जाते हैं,
ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف مشکل کو ہی لے کے بیٹھ جاتے ہیں. میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا, میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے, میری قسمت خراب کیوں ہے, میرے ہی مقدر پہ یہ کیوں لکھتا ہے, مجھے کوئی خوشی کیوں نہیں ملتی. یہ اس طرح کے جو سارے جملے ہیں یہ بیسیکلی آپ کو اسی جگہ پہ اسی دلدل میں رکھتے ہیں جہاں آپ کھڑے ہوتے ہیں. اس سے آپ کا مسئلہ حل کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ پرابلم پیش آ گئی ہے تو اب اس کے سولوشن کی طرف نکل پڑے کہ اس سے باہر کیسے نکلا جا سکتا. مسئلہ تو پیش آ گیا نا. مثال کے طور پہ آپ کے ایک سبجیکٹ میں مارکس کم آ جاتے ہیں, میرے نمبر کم کیوں آ گئے, اس پہ رولا ڈالنے سے, اس پہ سوچنے سے کیا نمبر بڑھ جائیں گے؟ ٹائم ویسٹ ہے نا, کیونکہ وہ ہو چکا ہے. وقت پہلے ہوتا ہے, رزلٹ آنے سے پہلے وقت ہوتا ہے. جب آپ پیپر نہیں دیتے اس سے پہلے کا ٹائم آپ کا ہے. ہارڈ ورک کریں, اسٹرگل کریں, ٹھیک ہے, ایفرٹس کریں, اپنی میکسیمم پوٹینشیل دیں اپنا. وہ وقت آپ کا تھا, آپ نے پیپر دے دیے, اب آپ کا وقت نہیں ہے. اب رزلٹ آ گیا, مارکس آپ کے کم آ گئے, اب کیوں سوچ رہے ہیں بھائی؟ کیا آپ کو سوچنے سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر اب آپ اس کا حل نکالنا شروع کر دیں کہ نیکسٹ ٹائم اس سال مجھ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں میں نے دوبارہ سب کو ریپیٹ نہیں کرنا, تاکہ یہاں تو کم ہو گئے, نیکسٹ کلاس میں بھی کم ہو گئے تو کیا ہوگا. تو سولوشن کی طرف جائیں, ہمیشہ سولوشن کی طرف جائیں, پرابلمز کی طرف نہ رہیں. نمبر کم آ گئے, اب آ گئے, اب آپ اس کی کمی کو کہاں پورا کر سکتے ہیں. نیکسٹ ٹائم آپ اپنے تمام سبجیکٹس کے اوپر ہارڈ ورک کر کے اس کی ڈیفیشنسی کہیں نہ کہیں فل اپ کر سکتے ہیں. یہ سولوشن ہے. اس طرح تو آپ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں, آنے والے رزلٹ کو بھی خراب کریں گے. یہ تو ہو ہی چکا. ڈونٹ ریئیکٹ, اونلی ریسپونڈ. کو اڈاپٹ کریں, اس کے اوپر انسان کو چلنا چاہیے. ٹائم اوور ہو گیا. کوئی کوسچن ہے تو ایڈ کر سکتے ہیں. کوئی کوسچن ہے تو پوچھ سکتے ہیں. ہاں جی, یہ ہمارے یوٹیوب چینل کا نام ہے, اس کو آپ میں سے جو نوٹ کرنا چاہے وہ نوٹ کر لے. سوشل پراسپیکٹ. اس چینل پر تمام اسی طرح کی ویڈیوز ہوتی ہیں. اسٹریس, ڈپریشن, اینزائٹی, فوبیاز, کیریئر کاؤنسلنگ, کمیونیکیشن اسکلز, پیپل مینجمنٹ, پی آر مینجمنٹ, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, پیرنٹنگ, اس طرح کے سارے مٹیریلز ہوتے ہیں. تو آپ میں سے جو چاہے نام اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں.